السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورہ صافات آیت نمبر 149 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ پھر ان اہل مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا، ترجیح دی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، حالانکہ بلا شبہ خود جنوں نے جان لیا کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی انکار آخرت کے علاوہ، جو آخرت کا انکار کرتے تھے کہ آخرت کا دن ہی نہیں آئے گا، انکار آخرت کے علاوہ دوسری بڑی گمراہی کا ذکر فرمایا ہے، جو شرک فی الذات یا شرک کی سب سے بڑی اور بدترین قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ بھی صاحب اولاد ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر اس عقیدے میں بھی وہ کئی طرح کی بے انصافیاں کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، پھر ان کے خیالی مجسمے اور بت بنا کر ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ان میں 3 مجسموں کا ذکر قرآن میں مذکور ہے۔ لات، نمبر 1 لات، یہ الہ کا مؤنث ہے، یعنی لات کا استہان یا آستانہ طائف میں تھا اور بنی ثقیف اس کے معتقد تھے۔ نمبر 2 عزا، عزیز سے مؤنث ہے، یعنی عزت والی، بمعنی عزت والی۔ یہ قریش کی خاص دیوی تھی اور اس کا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں ہراس کے موقع پر واقع تھا۔ نمبر 3 منات کا آستانہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر واقع تھا۔ بنو خزاعہ، اوس اور خزرج اس کے معتقد تھے، کیونکہ مشرکین عرب وہ بڑا ظلم ڈھاتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینے کا، اور دوسرا شریک بھی ایسے جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ایک تو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، یہ ظلم تھا ان کے لیے، اللہ کے لیے ظلم ڈھاتے تھے کہ ایک تو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے اور دوسرا شریک بھی کس کو بناتے تھے؟ وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جبکہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 2 طرح کے دلائل ہی کام دے سکتے ہیں، ایک عینی شہادت جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے پوچھا ہے
کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت تم موجود تھے؟ بتاؤ کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت تم موجود تھے اور یہ دیکھا تھا کہ انہیں عورتیں بنا کر پیدا کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مشرکین عرب کے پاس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں میں نر و مادہ کی تمیز ہے ہی نہیں۔ اور دوسری دلیل کوئی نقلی دلیل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا تم نے دیکھا ہے کسی آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عورتیں بنا کر پیدا کیا ہے اور وہ اس کی بیٹیاں ہیں؟ اگر مشرکین عرب کوئی ایسی تحریر بھی دکھا سکیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کے عقائد من گھڑت، لغو اور باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون۔ اور انہوں نے اس اللہ کے درمیان، جنوں کے درمیان رشتہ داریاں بنا دی، اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داریاں بنا دی۔ مجاہد نے کہا کہ مشرکین نے جب یہ کہا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کی مائیں کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سردار جنات کی بیٹیاں ان کی مائیں ہیں۔ سردار جنات جو سردار ہیں نا، ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ قتادہ اور ابن زید کا بھی یہی قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ بلا شبہ جنہوں نے بھی جان لیا، جن کی طرف انہوں نے بات کو منسوب کیا ہے، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بلا شبہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ مشرکین عرب سے جب پوچھا جاتا کہ اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ جنوں کی عورتیں ان کی مائیں ہیں۔ اس طرح گویا وہ ایک اور ظلم ڈھاتے تھے اور جنوں اور اللہ تعالیٰ میں دامادی اور سسرال کا رشتہ قائم کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ جن ایک مکلف مخلوق ہے جو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، پھر ان کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اور تم نے ان کو اللہ کا سسر بنا ڈالا ہے۔ استغفر اللہ، تمہاری بےہودگی کی کوئی انتہا ہے؟ کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ اپنے داماد کو آگ میں جھونک دو، یا جس کو تم آگ میں جھونکتے ہو اس کو اپنا داماد بنانا گوارا کر سکتے ہو؟ آخر اللہ کے بارے میں تمہاری عقلوں میں اتنا فتور کیوں آ جاتا ہے؟ فرمائے الا عباد اللہ المخلصین، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے نہ اللہ کے حضور گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے اور نہ ہی ان کو عذاب ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اے مشرکوں، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور بے شک ہم اللہ کے حضور یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ وہ کفار کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت یعنی کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ پھر پیغمبر قرآن لے کر آئے تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہذا ان قریب وہ جان لیں گے۔ فرمائے اے مشرکین عرب، تم اور تمہارے معبود مل کر بھی شرک اور شرکی عقائد کی مدافعت میں اور اسلام کا راستہ روکنے میں جتنے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہو اور جتنی بھی سازشیں تیار کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ کے مخلص بندوں کو تم اپنے دام فریب میں پھنسا نہیں سکتے، تم صرف ایسے شخص کو ہی پھنسا سکتے ہو
اپنے فریب میں ایسے ہی شخص کو پھنسا سکتے ہو، بہکا سکتے ہو جو تمہارا ہی ہم جنس ہو اور اس نے جہنم میں جانے کا تہیہ کر رکھا ہو، جس کی قسمت میں اللہ نے جہنم لکھ دی ہو۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اپنا معبود قرار دیتے تھے۔ ان 3 آیات میں فرشتوں کی زبان سے اصل حقیقت بیان کی گئی ہے، یعنی تمہارے اس شرکیہ عقیدے کے مقابلے میں فرشتوں کا اپنا بیان یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرشتے کا ایک مقررہ درجہ اور مقام ہے، جس سے آگے ہم جو ہیں وہ بڑھ ہی نہیں سکتے، ہم بڑھ ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، اگر میں اپنے مقام سے ذرا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو جل جاؤں۔ ترمذی۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں اور ہم وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا کہ ہم میں سے تو ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے آسمانوں میں ایک مخصوص جگہ اور عبادت کے خاص مقامات ہیں جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ امام ضحاک نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فی السماء الدنیا موضع قدم الا علیہ ملک ساجد او قائم۔ آسمان دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے یا قیام کی حالت میں نہ ہو۔ اور یہی معنی ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، اور ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آسمانوں میں ایک ایسا آسمان بھی ہے کہ جس میں ایک بارش برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کسی فرشتے کی پیشانی یا قدم نہ ہو، یعنی سر جھکا کر سجدے میں نہ پڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم۔ سعید بن جبیر نے بھی اسی طرح بیان کیا، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم تو البتہ اللہ کے حضور صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بیٹیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین بیٹیوں کو، فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ فرشتوں نے پھر اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، فرشتے کہتے ہیں بے شک ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور سب باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ شروع سورت میں آپ نے پڑھا ہے، والصافات صفا کی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہے۔ ابن ابو حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے، ابو نضرہ نے کہا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف منہ کر کے فرماتے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم صفیں بنانے میں فرشتوں کی سیرت کو اختیار کرو، فرشتوں کی طرح فرشتوں کی سیرت کو اختیار کرو۔ پھر یہ آیت پڑھتے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم تو البتہ اللہ کے حضور صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اے فلاں شخص تم پیچھے ہو جاؤ، اے فلاں شخص تم آگے ہو جاؤ، پھر آپ آگے بڑھ کر تکبیر کہتے۔ صحیح مسلم میں حذیفہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں۔ نمبر 2، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور نمبر 3، اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔ جہاں بھی تم کھڑے ہو پوری کی پوری زمین نماز کی جگہ ہے، جہاں بھی کھڑے ہو نماز پڑھ سکتے ہو، حتیٰ کہ کپڑا نہیں ہے تو زمین پہ بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور یقیناً ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی ہم صفیں باندھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تمجید، تقدیس اور نقائص سے باقی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم اس کے غلام، اس کے محتاج اور اس کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ،
لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین. حضرت شعیب کے بعد حجاز میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. یہ لوگ جب سنتے کہ فلاں علاقے میں فلاں نبی مبعوث ہوا ہے تو بسا اوقات یہ آرزو کیا کرتے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی نبی آ جاتا اور اللہ کی کتاب نازل ہوتی تو ہم اللہ کے ایسے فرمانبردار بندے بنتے جو دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال ہوتی. پھر جب ان کے پاس نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اپنے ایسے سب قول و قرار کو بھول گئے. جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا کہ کاش ہمارے پاس بھی رسول آ جائے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اپنی ساری باتوں کو انہوں نے بھلا دیا اور بالکل مکر گئے، نبی کی تکذیب کی اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے. آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے. کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی. اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے. ہمارا لشکر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار مومنین بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چند غزوات میں مومنوں کی مدد کے لیے بھیجے، اور وہ غیبی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں جو مومنوں کی مددگار ثابت ہوئیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے طے کر چکا ہے کہ اللہ حق و باطل کے معرکے میں اپنے انبیاء اور ایمانداروں کی مدد کر کے حق کو ہی غالب کرے گا. لیکن اس غلبے سے مراد صرف سیاسی غلبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انبیاء اور ان کے متبعین کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب اور مجرم قوم کے ظلم و ستم سے بچا لیا. عذاب لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور پیغمبروں کو نکلنے کا حکم دے دیتا ہے کہ نکل جاؤ. تو آپ نے پورا قرآن مجید، آپ ماشاءاللہ اب 23 سپاروں تک پہنچ چکی ہیں، آپ نے دیکھا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کسی نبی کی امت پر عذاب لایا تو فوراً یہ سب سے پہلے کہا کہ آپ اپنی امت کو لے کر نکل جائیے. اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا تھا نکل جانے کا. اللہ نے ان کو عذاب اور مجرم قوم کے ظلم و ستم سے بچا لیا، لیکن انہیں سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ بعض دفعہ انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا. جب سے اس سے مراد اخلاقی اقدار اور دین کی اصولی باتوں کا غلبہ ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں نے حق کی مخالفت کی وہ بالآخر تباہ و برباد ہو کے رہے. جہالت و ضلالت کے جو فلسفے بھی لوگوں نے گھڑے اور زندگی کے جو بگڑے ہوئے اطوار بھی زبردستی رائج کیے گئے، وہ سب کچھ مدت تک زور دکھانے کے بعد آخر اپنی موت آپ مر گئے. مگر جن حقیقتوں کو ہزار ہا برس سے اللہ کے نبی حقیقت و صداقت کی حیثیت سے پیش کرتے رہے، وہ پہلے بھی اٹل تھیں اور آج بھی اٹل ہیں. انہیں اپنی جگہ سے کوئی بھی نہیں ہلا سکتا. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بلا شبہ ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا اور اسی کا انجام اچھا ہوگا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ ایک مدت تک ان سے منہ موڑ لیجئے، یعنی آپ کو جو عزت دیتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور وہ ایک وقت مقررہ تک انتظار کیجئے. ہم قریب
تمہیں عافیت، نصرت اور کامیابی سے سرفراز کریں گے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ انہیں دیکھتے رہیں بس وہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ یعنی ان کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ تمہاری مخالفت اور تکذیب کی وجہ سے یہ کیسے کیسے عذاب اور تباہ کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے وعید کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر فرمایا فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو وہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ فرمایا أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پھر ہمارا عذاب وہ جلدی مانگتے ہیں؟ یعنی جو لوگ تمہاری تکذیب اور تمہارے ساتھ کفر کی وجہ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان سے سخت ناراض ہے اور وہ ان کو عنقریب سزا دے گا۔ اس کے باوجود یہ لوگ ازراہ کفر و عناد عذاب اور سزا کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، مگر جب وہ ان کے گھروں کے صحن میں اتر آئے گا تو جس سے وہ ڈرائے جا رہے ہیں تو ان کی صبح جو ہے وہ بہت بری ہوگی۔ جب ان کے علاقے میں نازل عذاب ہوگا تو ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا یہ بدترین دن ہوگا۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ کے معنی یہ ہے کہ جب وہ ان کے گھروں میں نازل ہوگا۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ ان ڈرائے گئے لوگوں کی صبح جو ہے وہ بدترین ہوں گی۔ صحیحین میں انس سے ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر صبح کے وقت حملہ کیا تو اہل خیبر زمینوں میں کچھ کام کاج کر رہے تھے۔ زنبیلوں، کلہاڑیوں اور کسیوں کو لے کر نکلے۔ جب انہوں نے محمدی لشکر کو دیکھا تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے، محمد، اللہ کی قسم محمد اور لشکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ بزرگ و برتر ہے، خیبر تباہ اور برباد ہو گیا۔ بے شک ہم جب کسی قوم کے صحن یعنی علاقے میں اترتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کے لیے برادن ہوتا ہے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ التَّاحِينَ أَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں، تکذیب کرنے والوں اور حد سے بڑھ جانے والوں کی بات سے اپنی ذات کو پاک، مقدس اور بری قرار دیتے ہوئے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ آپ کا پروردگار جو صاحب عزت ہے، پاک ہے، وہ ایسی عزت کا مالک ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اما یصفون، ان باتوں سے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، یعنی وہ ان حد سے بڑھ جانے والے افطراح بازیوں کی باتوں سے پاک ہے۔ جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اور اللہ کی بیٹے اور بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور تمام پیغمبروں پر سلام ہے، یعنی دنیا آخرت میں ان پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ صحیح، حق اور درست تھا۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، یعنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر حال میں اسی کے لیے تعریف ہے۔ تسبیح چونکہ نقص تنزیہ پر بھی مشتمل ہے، تنزیہ پر بھی مشتمل ہے، اس لیے اس مقام پر اور قرآن مجید کے دیگر بہت سے مقامات پر اسے ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ارشاد باری تعالیٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ مشرک جو کچھ بیان کرتے ہیں، آپ کا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، اور تمام پیغمبروں پر سلام ہے، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ سعید بن ابو عروبہ نے قتادہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین فانما انا رسول من المرسلین۔ جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو تمام رسولوں پر سلام بھیجو، کیونکہ میں بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔ ابن جریر اور ابن ابو حاتم نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابو محمد بغوی نے اپنی تفسیر میں حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اسے روز قیامت پورا اجر و ثواب ملے تو مجلس میں اس کی آخری بات یہ ہونی چاہیے
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ کفار مجلس کی یہ دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پاکی بیان کرتا ہوں تیری اے اللہ، تیری ہی تعریف کے ساتھ میں شہادت دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھی سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف ہی توبہ کرتا ہوں۔ میں نے کفار مجلس سے متعلق کفار مجلس کے متعلق امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مستقل جز کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور جو اس کو پڑھنا چاہے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، طیب، اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ سورۃ صافات کی تفسیر ختم ہوتی ہے، مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول فرمائے اور ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، اور اگر مجھ سے کوئی زیر زبر کی یا کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، کوئی الفاظ میرے لبوں سے قرآن کی صورت میں، عربی کی صورت میں غلط نکل گئے ہیں تو اللہ اس کو معاف فرما دے اور میری غلطی پر مجھ کو نہ پکڑے، اور اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ سب کو جو سن رہی ہیں، مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔